اب آپ جانتے ہیں جماعت اہل سنت کے بہت عظیم خطیب حضرت علامہ مرتضیٰ حسین شریفی مصباحی، جن کی شعور و فکر کی تجلی الحمدللہ پورا کانپور، بلکہ کانپور ہی نہیں بلکہ کانپور کے باہر بھی، اور الحمدللہ جن کی طرح فکر سے ملک کا گوشہ گوشہ روشن ہے، جن کی علمی شوکتوں کا پرچم دلوں کے فصیل پر لہرا رہا ہے، جن کے علمی فیضان سے پورا ملک فیضیاب ہو رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے آپ بہت کم تعداد میں ہیں، اور مائک بھی جس طریقے سے ساتھ دینا چاہیے، مائک والے کی میں برائی نہیں کر رہا ہوں، بہت اچھا مائک ہے۔ اب جب ہمارے ہی مائک خراب ہو چکے ہیں 10 دن بول کر کے، تو اب اس کا بھی کوئی سپورٹ ملنا چاہیے تھا، تو معاملات کچھ آگے بڑھتے۔ لیکن بہت اچھا پروگرام ہوا، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ قاضی شہر کی بہت اچھی گفتگو ہوئی، اور ان شعراء نے بڑی اچھی نعتیں پڑھی، بہت اچھا پروگرام۔ محلے والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، کمیٹی کے ایک ایک فرد کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں سب کے نام تو نہیں جانتا، لیکن یہ دعا ضرور کرتا ہوں، آپ نے اس کردار کو، اس معیار کو پیش کر کے یہ ضرور ثابت کیا کہ ہم حسینی ہیں، سفینے میں فخر رکھتے ہیں، ساری دنیا سے الگ اپنی ڈگر رکھتے ہیں۔ کیا مٹائیں گے بھلا ہم کو زمانے والے، ہم تو وہ ہیں جو کفِ دست پر سر رکھتے ہیں۔ چند ہے آپ نے بہت اچھی سماعتوں کا اظہار کیا ہے، میں آپ کی سماعتوں کو سلام کرتا ہوں۔ ایک اقبال عظیم جو سرحد کو اس پار سے نابینا شاعر ہے، جن کا یہ کلام آپ نے سنا ہوگا، مدینے کا سفر ہے اور میں نمیدہ نمیدہ، جبھی افسردہ افسردہ، بدن لرزیدہ لرزیدہ۔ سنا ہے نا، ہم بھی بچپن میں سنتے تھے اس کلام کو۔ اقبال عظیم صاحب نے سرحد کے اس پار سے ہمیں یہ پیغام دیا کہ بدر میں کیا ہوا تاریخ سے اپنی پوچھو، چند ہاتھوں سے بھی لشکر شکنی ممکن ہے، اور لشکر اعداء کی کثرت سے نہ ڈر جانا کہیں، ایک حیدر سے بھی خیبر شکنی ممکن۔ بات سمجھ رہے نا آپ لوگ؟ آپ چند ہیں تو کیا ہوا؟ مولا علی نے تنہا خیبر کے دروازے کو اٹھایا تھا نا، تو ہم تو علی کے غلام ہیں نا۔ ارے سبحان اللہ تو کویا، علی کے غلام بولتے ہیں، خاموش نہیں رہتے۔ مولا علی فرماتے ہیں بولتے رہیے تاکہ پہچانا جائیے، پہچانے جائیے، سمجھ رہے؟ جو شخص بولتا رہتا ہے وہی پہچانا جاتا ہے، اور جو خاموش ہو جاتا ہے اس کی پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ اب دیکھیے دوسروں نے بولنا شروع کر دیا، پہچان ان کی بن گئی، آپ خاموش ہو گئے، آپ کی پہچان ختم ہو گئی۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اور جب کبھی آپ بولتے تھے تو پہچان آپ کی تھی۔ یار اشاروں کی زبان سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو بولتے رہیے تاکہ پہچانے جائیے، مولا علی کا قول ہے۔ جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں ان بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ آگے آ جائیے، کیونکہ کچھ کرسیاں خالی ہو گئی ہیں۔ بچوں آپ لوگ بھی آ جاؤ تاکہ ذرا سا پڑھنے والے کو حوصلہ ملے۔ دیکھیے آج امجد بھائی کی محبت میں ہی علماء آ گئے ہیں، ورنہ ان کا خطاب تو ہزاروں کے مجمع سے ہوتا ہے، سمجھ رہے؟ تو آپ ہلکے میں تو نہیں لے رہے؟ ہاں یہ ہمارے بھائی اللہ انہیں سلامت رکھے مسکرا رہے ہیں۔ جیسے ہی یہ شخص محفل میں آئے اپنے چند دوستوں کے ساتھ میں، تو قسم خدا کی محفل میں بڑی رونق آئی۔ میں اپنے بھائی کو مبارک، نام تو نہیں جانتا ہوں لیکن میں عالم بھائی ہمارے، ہاں تو جب یہ نام ان کا عالم ہے تو یہ انہی کا حق بھی ہے۔ ماشاء اللہ، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ قسم خدا کی ایسے چند لوگ ہونا چاہیے جو محفلوں میں زندہ دل ہو کر کے بیٹھے، حوصلہ افزائی کریں۔ دیکھیے شاعر کو مست کرتی ہے تعریف شعر کی، 100 بوتلوں کا نشہ ہے واہ واہ میں، دینا ہے اگر داد تو بے داد نہ کیجئے، واہ واہ نہیں تو آہ آہ ضرور کیجئے۔ بہرحال کچھ نہ کچھ بولتے رہیے، اس لیے کیونکہ تقریریں ہوتی نہیں ہیں، تقریریں کروائی جاتی ہیں، نظامت ہوتی نہیں ہے، نظامت کروائی جاتی ہے، شاعری ہوتی نہیں ہے بلکہ شاعری کروائی جاتی ہے، شعر پڑھے نہیں جاتے ہیں بلکہ شعر پڑھوایا جاتا ہے۔ ہاں ماشاءاللہ،
غلام حضرت شبیر ہے، ہلکے میں مت لیجیے۔ اچھا اب ہم سبحان اللہ فرشتوں سے کہلوا سکتے ہیں، ہاں ان کے اللہ کے فرشتے بھی تو یہاں موجود ہیں، اگر ان کی کرم فرمائی ہو جائے وہ ایک بار سبحان اللہ کہہ دیں، آپ خاموش رہیے کوئی بات نہیں، لیکن فرشتے ضرور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ غلام حضرت شبیر ہے، ہلکے میں مت لیجیے، وہ باطل کے لیے شمشیر ہے، ہلکے میں مت لیجیے۔ گیا ہے فاتحہ پڑھنے کسی اندھے کو سمجھا کر، وہ اورنگزیب عالمگیر ہے، ہلکے میں مت لیجیے۔ وہ اورنگزیب عالمگیر ہے، ہلکے میں مت لیجیے۔ اور ابھی میرے بھائی نے ایک نعرہ لگایا تھا، قسم خدا کی وہ نعرہ لگایا تو چلے گئے، کیا ہوئے؟ وہ چلے گئے شاید، نعرہ لگانے والے بھائی چلے گئے، لیکن میں کہوں گا انشاءاللہ کوئی ایک نوجوان کھڑے ہو کر کے نعرہ لگائے گا کہ غلام حضرت شبیر ہے، ہلکے میں مت لیجیے، وہ باطل کے لیے شمشیر ہے، ہلکے میں مت لیجیے۔ اسی سے 313 میں باطل کو ہلایا تھا، یہ نعرہ تکبیر ہے، ہلکے میں مت لیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہید کربلا، ذکر شہید آدم، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اچھا کل محرم شریف کی 13 تاریخ تھی، سرکار مفتی اعظم ہند کو جانتے ہیں آپ لوگ، اعلیٰ حضرت کے چھوٹے شہزادے مفتی اعظم عالم سرکار مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت و رضوان، ان کے اس کی تاریخ تھی۔ علامہ شہیدی صاحب اللہ یہاں موجود ہے، ایک شعر، انہیں ہم شبیہ غوث اعظم کہا جاتا ہے، ہم شبیہ غوث اعظم، رضا کا لاڈلا کہتے ہیں جن کو مفتی اعظم، وہ میرے غوث کی تصویر ہے، ہلکے میں مت لیجیے۔ میرے غوث کی تصویر ہے، ہلکے میں مت لیجیے۔ اور خدائے پاک نے ہے غسل کعبہ کا شرف بخشا، میرا اختر رضا کا پیر ہے، ہلکے میں مت لیجیے۔ میرا اختر رضا کا پیر ہے، ہلکے میں مت لیجیے۔ حضرات آئیے محبت و احترام کے ساتھ عطائے مشایخ بالگرام مقدس رئیس القلم حضرت علامہ مولانا مرتضیٰ حسین شریفی مصباحی بلرام پوری، میں حضرت کے حضور کوئی ادب کے ساتھ التماس کر رہا ہوں، حضرت کرسی خطابت کو زینت بخشے اور ہم سامعین کو شاد کام فرمائے۔ جتنے ادب نواز بیٹھے ہیں ذرا ہاتھ اٹھا لیں اور اپنے مہمان عالم دین کا استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرزمین کاکا دیو، مسلک اعلیٰ حضرت، محافظین مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ممبر شریف پر تشریف فرما باوقار علماء اہل سنت، حاضرین مجلس، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مائک آپریٹر اگر تھوڑی آواز بڑھا دیں تو مہربانی ہوگی۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا علی العالمین جمیعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا
فصلی اللہ تعالی علیہ وسلم وبارک علیہ وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اس آیت کریمہ کا مطلب ہے کہ درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. اے بابو اس پنکھے کا رخ ادھر کر دو. مجلے کی طرف کر دو. مجلے کی طرف یہ سب کو عزیزان ذی وقار، ابھی مجھ سے پہلے آپ حضرات نے ایک مدلل مفصل لائق عمل کتاب قائد ملت آبروی اہل سنت قاضی شہر کانپور استاد العلماء حضرت علامہ و مولانا مشتاق احمد صاحب قبلہ مشاہدی قاضی شہر کانپور سے سماعت فرمایا. مجھ سے پہلے آپ نے مداحان رسول اور مداحان اہل بیت اطہار سے نعت و مناقب کے قیمتی اشعار آپ نے سماعت کیے. فصیح اللسان بلیغ البیان نقیب ہندوستان محترم حضرت قاری اسرائیل اختر مسعودی سربراہ اعلیٰ دارالعلوم مسعودیہ عارفیہ سے شاندار نظامت آپ حضرات سماعت فرماتے چلے آ رہے ہیں. اگر آپ کی سماعتیں آپ کو مجبور نہ کریں تو تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات
مجھ گدائے شاہراہ دلگرام مقدس کو برداشت فرما لے۔ عادت و اتوار کے پیش نظر یہ مکھیاں نہیں بیٹھنے دیں گی، اس لیے پنکھا ادھر گھما دو دیا، جھیل دیں گے جو۔ عادت و اتوار کے پیش نظر تلاوت کی ہوئی آیت کریمہ کے حوالے سے گفتگو کروں، اس سے قبل و بیشتر آیت من آیات اللہ، معجزۃ من معجزات رسول اللہ۔ آپ حضرات نعرہ لگا دیں، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان اہل بیت اطہار حضرت علامہ مشتاق احمد صاحب قبلہ مشاہدی حاضری شہر کانپور، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ممبر شریف پر قائد ملت آبروزنہ حضرت علامہ مشتاق احمد صاحب قبلہ مشاہدی قاضی شہر کانپور کامل وقار عالمانہ کے ساتھ جلوہ گر ہیں۔ حضرت کا بڑا مدلل مفصل پرمغز خطاب آپ حضرات نے، حضرت کی تقریر کے بعد کسی مزید تقریر کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ حضرت کی اصابر نوازی ہے کہ انہوں نے اپنے بعد مجھ بے گزار کو آپ کے حوالے کرنے کا حکم نقیب جلسہ حضرت قاضی اسرائیل افضل مسعودی صاحب قبلہ کو دیا، اور اس حکم پر عمل کرتے ہوئے حضرت قاضی صاحب قبلہ نے مجھے آپ پر مسلط فرما دیا۔ نوازی، ذرا نوازی، کرم نوازی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میں کچھ عرض کروں اس سے پہلے میری عادت ہے کہ کلام اعلیٰ حضرت پڑھ کے پہلے زبان کی صفائی کرتا ہوں، اپنی پھر گفتگو کا آغاز، اور ان بزرگوں کا فرمان بھی ہے کہ اعلیٰ حضرت کا کلام بطور وظیفہ پڑھو تو ثواب ملتا ہے۔ اسی جذبہ ایمانی کے تحت میں چند اشعار آپ کے سماعتوں کی دہلیز تک پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ زہِ عزت و اعتلاء محمد، زہِ عزت و اعتلاء محمد، زہِ عزت و محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، خدا چاہتا ہے رضا
محمد اجابت کسے راہ عنایت کا جوڑا اجابت کسے راہ عنایت کا جوڑا اجابت کا صحرا اور عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد دلہن اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر یا رسول اللہ دلہن بن کے نکلی دعائے محمد اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد بڑی ناز سے جب دعائے محمد مقصے کا شعر محبت کے ساتھ ملاحظہ فرما لیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے رضا پل سے اب کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد نعرہ رسالت کلام اعلی حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کہ ہے رب سلم صدائے محمد ہندوستان کی سرزمین پر وادی راجستھان میں ایک شہر ہے جو بڑا مشہور شہر ہے ہم لوگ جب اپنے کام دھام سے فارغ ہوتے ہیں 2-4 دن کی مہلت ہوتی ہے تو جی کہیں لگتا ہی نہیں ہے پھر اسی شہر کی طرف بھاگتے ہیں اس شہر کو اجمیر معلیٰ کہتے ہیں کہتے ہیں نہیں کیا کہتے ہیں اجمیر معلیٰ کہتے ہیں پیچھے جو حضرات بیٹھے ہیں میں آپ کی دعوت پر بیکن گنج سے آیا ہوں اور آپ سے میں گزارش کر رہا ہوں وہاں سے اٹھ کے تھوڑا آگے آ جائیے یہ میری محبت ہے میں اتنی محبت آپ سے کرتا ہوں کہ وہاں سے آ گیا آپ اگر مجھ سے تھوڑی بھی محبت کرتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ آپ میزبان ہیں میں آپ کا مہمان ہوں تو اللہ و رسول کے نام پر 2 قدم آگے آ جائیے تاکہ میں قریب سے آپ کا دیدار کر سکوں قریب سے آپ ہمیں دکھ سکیں ماشاءاللہ سبحان اللہ بڑے مہمان نواز ہیں خاکہ دیو والے تھوڑے ہیں تو کیا ہوا حضرت کی تربیت بڑی شاندار ہے سبحان اللہ یہ حضرت کی تربیت ہی ہے کہ قدر مہمان نوازی آپ حضرات کرتے ہیں اجمیر معلیٰ کی تقدس معاف سرزمین جہاں پر مرجع خلائق ہیں
عطائے رسول ہند الولی خواجہ خواجگاہ فخر ہندوستان. میں تو کہتا ہوں کہ ہم ہندی مسلمانوں کے مشکل کشا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری کی جلوہ گری ہے اور وہاں پہ ان کا مقدس آستانہ ہے. اور اس مقدس آستانے کے دیوار پہ آج بھی لکھا ہے شاہ حسین بادشاہ حسین، شاہ حسین بادشاہ حسین، دین حسین، دی پناہ حسین، سردار نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ حسین، حقہ کے بنائے لا الہ حسین. معدن جود و نعم، منبع فضل و کرم، تاجدار ذل و حرم، جانے جانانے عرب و عجم، صاحب الاولاد، سیاہ عرش و فرش، مکین لا مقام یعنی مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہ، ہاں ہاں کعبے کے بدرو تجا، طیبہ کے شمس و ضحا، شافع روز جزا، دافع جملہ بلا، ارواحنا فدا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلی بابرکت پر رحمت بارگاہ میں بس ان 4 مصروں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ از فرش تا عرش سما بلغ العلا بکمالہ، از فرش تا عرش سما بلغ العلا بکمالہ، از فوق تا تحت الثری کشفت دجا بجمالہ، خیر البشر خیر الورا حسنت جمیع و خصالہ، پیارے محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ. جھوم کر با آواز بلند مکمل ادب و احترام کے ساتھ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ قائمۃ بدوام ملک اللہ. میں نے خطبے کے بعد جو آیت کریمہ پڑھی ہے وہ غیر معروف نہیں، بڑی مشہور آیت کریمہ ہے. رب قدیر ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. آپ اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں. رب ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب آپ فرما دیجئے. رب نبی رحمت سے فرما رہا ہے محبوب آپ فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میں تم سے اس پر کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا. الا المودۃ فی القربى، مگر میں اپنے اہل قرابت اپنے قریبیوں کی محبت کا مطالبہ کرتا ہوں. یہ رب نے فرمایا پیغمبر اسلام سے کہ محبوب یہ آپ اپنی زبان مبارک سے فرمائیں. بات سمجھ میں آپ کی آئی؟ نہیں سمجھ میں آئی. اتنے سے تو بات اچھے اچھے مولویوں کے نہیں سمجھ میں آتی، آپ کی کیا سمجھ میں آئی؟ یہ کس چیز پر اجرت کی بات چل رہی ہے؟ کس چیز پر اجرت؟ آپ کی تعریف کی ہے اس لیے اجرت؟ آپ کو کوئی دولت عطا کی گئی ہے اس پر اجرت؟ کس بات کی اجرت ہے؟ اور وہ بھی اجرت میں روپیہ نہیں، پیسہ نہیں، دولت نہیں، سونا چاندی نہیں، ہیرے جواہرات نہیں، اہل قرابت کی محبت چاہیے، اجرت ہو جائے گی. تو اتنے سے آپ کے سمجھ میں بات نہیں آئی. بات سمجھ میں آ جائے گی اگر آپ اس کا شان نزول جانیں کہ اس آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے. اللہ نے یہ آیت کریمہ کب کہاں کس لیے نازل فرمائی. جب آپ یہ جان لیں گے تو بات اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. اب آپ ذرا سا توجہ مبذول فرمائیں، آپ کی توجہ اب درکار ہے.
पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा की तक़द्दुसमात धरती पर जलवागर है। आपकी उम्र शरीफ 40 साल हो गई। जब 40 साल की उम्र शरीफ आपकी हो गई तो रब ने फरमाया, महबूब अब आप अपनी नबूवत और रिसालत का ऐलान फरमा दीजिए, बता दीजिए लोगों से कि मैं अल्लाह की जानिब से भेजा हुआ उसका नबी और उसका रसूल हूँ, और महबूब अब तबलीग इस्लाम का सिलसिला शुरू कर दीजिए। तो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बइज़्ने खुदा अपनी नबूवत और रिसालत का ऐलान फरमा दिया, और अब तबलीग इस्लाम का सिलसिला शुरू हुआ। तो जब पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 40 साल को नहीं पहुंची थी, उससे पहले मक्का का ये हाल था। मक्का वालों का ये माहौल पाया जा रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वही मक्का वाले सादिकुल वादुल अमीन कहा करते थे। आपको मक्का वाले सादिक कहा करते थे, अमीन कहा करते थे, और सिर्फ कहते नहीं थे बल्कि कुफारे मक्का के दरमियान जब आपस में तनाज़ा होता था तो उस मुकदमे का फैसला करवाने के लिए किसी और दर की कुंडी नहीं खटखटाते थे, पैगंबर इस्लाम ही की बारगाह में हाजिरियत तय करते थे और नबी से अपने मुकदमात बयान करते थे। पैगंबर इस्लाम उसका फैसला फरमाते थे। यही अहले मक्का आपको अमीन कहते थे। जब आपकी उम्र शरीफ 40 बरस से कम थी तो यही मक्का वाले आपको अमीन कहते थे, और ना कि सिर्फ अमीन कहते थे बल्कि अपनी अमानतें पैगंबर इस्लाम ही की बारगाह में ला करके रखवाया करते थे और कहते थे, ऐ मोहम्मद ये हमारी अमानत है, ये आपके हवाले है, इसे आप पर हिफाजत रख लीजिए, जब हम मांगे तो अता फरमा दीजिएगा। अब जबकि आपकी उम्र शरीफ 40